اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لاڈلے صحابی ہیں. ان کو صاحب النعلین، صاحب الوسادہ، صاحب السواک کہا جاتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا بندوبست کرتے تھے، اور آپ جب بھی جوتا اتارتے تھے تو جوتے کو یہی سنبھالتے تھے، آپ کے جوتے کو صاف کرتے تھے. وصاحب الوسادہ، اور آپ جہاں بیٹھتے تھے آپ کو تکیہ یہی پیش کرتے تھے. جب مسجد میں آنا تو تکیہ یہ اپنے پاس رکھتے تھے کہ جدھر آپ بیٹھیں آپ کو تکیہ مہیا کیا جائے. ایسے پیار والے آپ کے صحابی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس کی بات سے ہی سمجھ آ جاتی ہے. صحابہ اکرام آپ ان کے سوال پہ توجہ کیجئے کہ اللہ کے پسندیدہ عمل کون سا ہے تاکہ میں اللہ کی محبت حاصل کر سکوں. جس طرح ہمارے ہاں ہیں، ہم لگے ہوئے فیکٹری میں ملازم ہیں تو مالک سے تعلقات اچھے ہو جائیں. کوئی ہے پولیس کے کسی افسر سے اچھے تعلقات ہو جائیں، جج سے، ایم پی اے، ایم این اے، جہاں کسی کی پہنچ ہے تعلقات بنانے میں لگے ہوئے. صحابہ اکرام اللہ سے تعلق بنانے میں لگے ہوئے تھے کہ ایسے بن جائیں، ایسے عمل کرنے والے ہو جائیں کہ ہم اللہ کے قریبی ہو جائیں. اسی لیے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے سب سے پسندیدہ اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. جب اذان ہو گئی ہے ہر کام چھوڑ دینا. گاہک کھڑے ہیں تو کھڑے رہے، دکان بند کر دینا، کام چھوڑ دینا. اذان آ گئی ہے اللہ اکبر تو بس اللہ ہی بڑا ہے.
پھر نہ دوست بڑا ہے، نہ کسٹمر بڑا ہے، نہ فیکٹری والا بڑا ہے، پھر اللہ ہی بڑا ہے۔ پھر اللہ کے لیے اذان سن کے ہر کام چھوڑ دینا اور نماز کے لیے چل دینا، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور یہ واقعتاً یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پسند کرے اور اللہ توفیق دے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں۔ ورنہ کام کاج کیا، فضول بیٹھے وقت گزار دیتے گپوں میں، دوست احباب میں۔ اذان ہو گئی ہے، بیٹھا ہے، میں اٹھا تو دوست کیا کہیں گے؟ بس لوگوں کے ڈر سے اور لوگوں کے تعلقات نبھانے کے لیے شغل میلے کی خاطر ہم نمازوں کو دیر کر دیتے ہیں۔ یہ کن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں؟ جن کے ہاں نماز کو دیر سے پڑھنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ صحابہ خود فرماتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی کو جرت نہیں ہوتی تھی نماز دیر سے پڑھ جائے، کسی کی رکعت ہی رہ جائے نہیں۔ فرماتے ہاں اگر کوئی پیچھے رہ جاتا تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ اوپر سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اندر کا یہ منافق ہے، یہ اندر کا دشمن چھپا ہوا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے وقت پہ نہیں آیا۔ وہ پیچھے رہتے تھے جن کا نفاق کا میں پتا ہوتا تھا اس کو چھوڑو، یہ تو منافق ہی ہے، اور ان کے بغیر کوئی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا کوئی بھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنا غصے کا اظہار کرتے تھے، اتنا، بخاری شریف میں لکھا ہے آپ نماز کے لیے تشریف لائے، تکبیر ہو چکی ہے، اور آپ نے پھر فرمایا دل تو میرا چاہتا ہے ادھر کسی اور کو کھڑا کر دو اور پھر جاؤں، جو نماز کے لیے ابھی تک نہیں پہنچے، گھروں میں بیٹھے، ڈیروں میں بیٹھے، مجلسوں میں بیٹھے، اذان سن کے ابھی تک جو نماز کے لیے نہیں آئے، دل چاہتا ہے احرق علیہم بیوتہم، ان کو جاتے ہی آگ لگا دو، وہ اس دھرتی میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ آپ نے کن کے بارے میں؟ بے نماز تو کوئی تھا ہی نہیں، کلمہ پڑھنے والا مدینہ پاک میں ایک بھی بے نماز نہیں تھا۔ ہاں چند تھے جو نمازیں دیر سے پڑھا کرتے تھے، آپ نے یہ حکم ان کے بارے میں فرمایا تھا، دل یہی چاہتا ہے ان کو آگ لگا دو۔ نماز سے پیچھے رہنے کا آپ نے ان کو تربیت یوں کی تھی، تعلیم یوں کی تھی، ان میں نماز سے پیچھے رہنے کا تصور نہیں تھا۔ ایک نبینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب مجھے دکھائی نہیں دیتا، لیس لی قائد، اور مجھے لے کے آنا والا بھی نہیں، مجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا جو میری انگلی پکڑ کے مجھے مسجد میں لے آئے، مجھے لانے والا نہیں ہے، اللہ کے حبیب راستے کا پتہ نہیں چلتا، مجھے آپ اجازت دے دے کہ میں چلو گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ مانا یہ ہے وہ پیچھے نہیں رہتے تھے، اس بات پوچھنے سے پہلے بھی پیچھے نہیں رہتے تھے، نبی نہ ہونے کے باوجود ہر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے پڑھتے تھے۔ وہ پوچھ رہے اللہ کے بھی مجھے اجازت دے دے میں گھر نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے بھی فرمایا تیرا تو صحیح عذر ہے،
تمہیں تو دکھائی بھی نہیں دیتا اور کوئی لانے والا بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کو خیال آیا تو آپ نے فرمایا تسمع النداء، کیا آپ کو اذان سنائی دیتی ہے؟ کانوں سے سنائی دیتی ہے اذان یا نہیں؟ اب ان میں جھوٹ کا بھی تصور نہیں تھا. نے عرض کی اللہ کے حبیب اذان تو میں سنتا ہوں، اذان کی آواز تو مجھے آتی ہے. آپ نے فرمایا فاجب او عبداللہ بن ام مکتوم، یہ تیرا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے. تجھے اذان سنائی دیتی ہے تو ہر نماز تجھے مسجد میں پڑھنا پڑے گی. ان میں نماز سے پیچھے رہنے کا تصور نہیں تھا. روتے ہوئے عرض کرتے ہیں پھر اللہ کے حبیب پھر میری ایک درخواست قبول کر لیجئے، پھر مجھے فجر کی اذان دے دے، کچھ تو مجھے مل جائے. میں فجر کی اذان، میرا اذان کہنے کو بڑا دل چاہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ بن ام مکتوم، میرے محبوب پیغمبر کا یہ نبینا صحابی جب تک زندہ رہا مدینہ میں فجر کی اذان کہتے رہے. ان میں نماز دیر سے پڑھنے کا تصور نہیں تھا. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو ٹائم پہ پڑھنا یہ اللہ کو بڑا پسند لگتا ہے. بڑا محبوب عمل ہے کہ ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. اس لیے میرے محترم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو نمازی بنا جاؤ. صرف نماز رمضان کے لیے نہیں ہے، پورے سال کے لیے. فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کہتا ہے نماز اس وقت تک پڑھ جب تک تجھے موت نہ آ جائے. موت تک نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے. اگر میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے. بے نماز بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا. کما کما کے کھلا کھلا کے بوڑھا ہو جائے گا. بے نماز بیٹا تجھے مجھے بوجھ سمجھے گا. نمازی بیٹا تو سعادت سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے خدمت کا موقع دیا ہے. بے نماز بیٹا بوجھ سمجھتا ہے. ہماری کوشش یہ ہے شاید میں ہر بیٹے کو الگ الگ کاروبار دے جاؤں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. ہر بیٹے کو الگ الگ بنگلہ دے جاؤں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. یہ ہماری سوچ ہے. سونے کے بھی لقمے کھلا دے، بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا. جب تک مسجد میں نہیں آئے گا نماز نہیں پڑھے گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہمارے بچپنے کے لیے بھی رحمت ہے، ہماری جوانی کے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے بڑھاپے کے لیے بھی آپ بھی رحمت ہے. میں اپنے بڑھاپے کا دشمن ہوں، آپ اپنے بڑھاپے کے دشمن ہیں. ہمارے بڑھاپے کی رحمت میرے محبوب پیغمبر ہے. آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ چاہتے ہو تمہارا بیٹا بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے، اس کو نمازی بنا. شروع سے ہی نماز کی تعلیم دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. تیرے بیٹے کی عمر 7 سال کی ہو گئی ہے، اس کو نماز سکھا دے. اب اس کو نماز کا عادی بنا، انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آ. اس کو ہر نماز پہ 7 سال عمر ہے، اس کو نماز سکھا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نماز پہ انگلی سے پکڑ کے لاؤ. صحابہ اکرام کے زمانے میں جتنی صفیں مردوں کی ہوتی تھی اتنی ہی صفیں پیچھے بچوں کی ہوا کرتی تھی. آج بچے دکھائی دیتے،
بچوں کو نماز کا مسجد میں ضرور لاؤ، مسجد سے آپ کے بیٹے کو نوری علم ملے گا، یہ نوری علم آپ کے بیٹے کے دل کو روشن کر دے گا۔ تو ڈاکٹر بنا، پروفیسر بنا، وکیل بنا، جج بنا، دنیا کے عہدے دلوا دے، لیکن ساتھ یہ نوری علم ضرور دلوا دے۔ نوری علم کے بغیر اگر تیرا بیٹا ڈاکٹر بنا، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ کسائی بنے گا، وہ حرام کمائے گا، حرام، وہ تجھے بھی حرام کھلائے گا، اپنی اولاد کو، تیرے پوتوں کو، تیری پوتیوں کو بھی وہ نوری علم کے بغیر بنا ہوا ڈاکٹر حرام کھلائے گا۔ حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈاکٹر بن گیا ہے، دل میں نوری علم نہیں ہے، مسجد میں نہیں آیا، مسجد والوں سے اس کو نفرت رہی، تو پھر اب وہ میڈیسن پہ اپنی مرضی کا ریٹ لگوائے گا۔ 10 روپے کی میڈیسن نے 1000 روپے بھی ریٹ لکھوا سکتا ہے، ڈاکٹر ہے نا۔ میری مرضی کا ریٹ لکھو، میری مرضی کا نام لکھو، پھر وہ وہی میڈیسن لکھے گا، اور وہ میڈیسن ملے گی بھی وہاں سے، باہر سے نہیں ملے گی، نام بھی اس کی مرضی کا، قیمت بھی اس کی مرضی کا۔ وہ غریبوں کو پھر ٹیسٹ بھی 2 لاکھ کے لکھ دے گا، لاکھ تو اس کو آنا ہے، لیبارٹی والے سے کمیشن بھی کمائے گا، یہ حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ سرکاری ہاسپٹل میں تنخواہ لیتا ہے، لیکن ادھر مریضوں کو کاٹتا ہے۔ نوری علم کے بغیر بنا ہوا ڈاکٹر یہ ڈاکو ہوتا ہے، ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بناؤ، ساتھ اس کو مسجد میں لے کے آؤ، اس کو نوری علم سناتے رہو۔ اس نوری علم کے بغیر پولیس افسر بن گیا تو ڈاکو ہی بنے گا نا، اور کیا کرے گا؟ تجھے بھی حرام کھلائے گا، تیرے پوتے پوتیوں کو بھی رشوت کا مال حرام کھلائے گا۔ اس لیے مسجد کا عادی بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر ہو گئی ہے، اس کو مسجد دکھا دے۔ کہتا ہے میرا بیٹا تو ابھی بچہ ہے جی، سکول میں وہ سب کچھ پڑھ گیا ہے، اس کو انگلش کی گنتی 100 تک آ گئی ہے، مسجد کے لیے تو سمجھتا بھی بچہ ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 سال تک یہ ڈیوٹی دے، 3 سال ڈیوٹی پہ گئے ہو، شام کو واپس آؤ، مولوی صاحب سے پوچھو میرے بیٹے نے آج کتنی نمازیں پڑھی، اپنی بیوی سے پوچھو میرے بیٹے کو تو نے نماز کے لیے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی، ماں باپ کی ڈیوٹی 3 سال لگائی ہے، 3 سال تک یہ ڈیوٹی دو۔ لیکن یہ ڈیوٹی کون ادا کرتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہے مولوی صاحب، ادھر ہم ہفتے کا چیک نہیں کر سکتے کہ بیٹے نے کتنی نماز، تم 3 سال کی بات کر رہے ہو۔ یہ موت لگتی ہے، موت۔ اور دوسری طرف 14 سال ڈیوٹی دیتے، 14 سال سکول چھوڑنے گیا، پھر لینے گیا، پھر ٹیوشن چھوڑنے گیا، پھر ٹیوشن سے لینے گیا۔ کتنے سال؟ 14 سال اس نے دولت کے دروازے کھلے رکھے۔ 14 سال کے بعد اس کو کیا ملا؟ میٹرک کا ایک گتا۔ میٹرک کے ایک گتے کی کیا ویلیو ہے آج؟ تم مجھے بتاؤ، تیرے معاشرے میں میٹرک والے کی کیا ویلیو ہے؟ اس گتے کو حاصل کرنے کے لیے تو نے 14 سال ایک کر دیے۔ وہ سویرے ہی اٹھ گیا، موٹر سائیکل تیار کر کے کھڑا ہوئے، بیوی ناشتہ تیار کرنے میں لگی، بیٹے کو دیر ہو رہی ہے، بیٹے کو دیر ہو رہی ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، 14 سال لگائے ہیں، اور وہ ڈیوٹی اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال صرف ڈیوٹی لگائی ہے، 3 سال تک ہر روز کی نمازیں چیک کر اپنے بیٹے کی۔ اب آپ کے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہو گئی، آپ فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ 10 سال کی عمر کے بعد
اگر آپ کا بیٹا نماز میں سستی کرے، رحمت للعالمین نے فرمایا ہے، قربان جائیں، ایک طرف میں آپ کی سیرت پڑھتا ہوں، آپ کا اخلاق پڑھتا ہوں، دوسری طرف آپ کا یہ فرمان پڑھتا ہوں۔ آپ کی سیرت تو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کبھی کسی بچے کو تھپڑ بھی نہیں مارا، کبھی نہیں مارا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، 10 سال دن رات آپ کی نوکری کی ہے، ما قال علی قط اف، میرے محبوب پیغمبر نے 10 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی مجھے اف بھی نہیں کہا تھا۔ اف، اف جانتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا۔ ان کے اعلیٰ اخلاق کا عالم یہ تھا، انہوں نے کبھی کسی بچے کو بھی اف بھی نہیں کہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں تیرا بیٹا چلا گیا ہے تو پھر آج اپنے بیٹے کو نماز میں سستی پہ مار لے، پھر مار لے آج۔ اگر آج تو نہیں مارے گا تو پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر وہ تجھے مارے گا، پھر تجھے مار کھانی پڑے گی۔ آج مار لے اپنے بیٹے کو، وگرنہ اپنے پاکستان کا میڈیا سنیے، ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے تحصیل دیپال پور کے آنکھوں کے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک بوڑھا مجھے آنکھ دکھانے کے لیے آیا، وہ آنکھ ساری ریڈ تھی۔ کہتے ہیں میں آنکھ چیک کرنے کی عادت میری ہے، میں ان کو باتوں میں لگاتا ہوں۔ میں نے پوچھا بزرگوں اتنی پیاری آنکھ کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسری آنکھ تو صحیح سلامت ہے، یہ ساری ریڈ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں بوڑھے سے پھر بولا نہیں گیا، اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ کافی دیر کے بعد روتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، آج مجھے بڑے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے، مار لے آج اپنے بیٹے کو نماز پہ۔ تیرے سیالکوٹ کا واقعہ، ایک میرج ہال کا مالک ہے، اس کو اس کے بیٹے نے ذبح کیا ہے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ میرے محبوب پیغمبر میرے تیرے بڑھاپے کے لیے رحمت ہے۔ آپ فرماتے 10 سال کا بیٹا ہو گیا، مار لے اس کو، اب اس کو مار نماز پہ۔ نمازی اولادی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، بے نماز نہیں۔ میرے حبیب فرماتے ہیں جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا کرتے تھے۔ کس پہ؟ فرضی نماز پہ ڈانٹنے کی تو ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی، تہجد پہ ڈانٹتے تھے، تہجد کی نماز پہ کوسا کرتے تھے۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلے، گئے سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، دیکھا سوئے اٹھے ہو، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا لا تصلیان، او بیٹا فاطمہ، او علی، یہ وقت تہجد کا ٹائم سونے والا تو نہیں ہے، لا تصلیان۔ ادھر تو اپنی قبر بنانے والے، آخرت بنانے والے تہجد کا ٹائم مصلی پہ گزارتے ہیں، تم سوئے ہوئے ہو، لا تصلیان، تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ اپنی اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں نفلی نماز، تہجد ہم فرضوں پہ نہیں ڈانٹ سکتے۔ موبائل ہم نے ایک سانپ لے دیا اپنے بیٹے کو، سانپ، اب 1-2 بجے تک سانپ تیرے بیٹے سے کھیلتا ہے، تیری بیٹی کو یہ سانپ ڈستا ہے، اب وہ فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سوئے سوئے گزارنے والے کے بارے میں فرمایا ہے اخبث الناس
یہ میری امت کا خبیث انسان ہے۔ فجر کی نماز بستر پہ گزارنے والے کو میرے محبوب پیغمبر نے خبیث کہا ہے، خبیث، بخاری میں لکھا ہے۔ جب خبیث ہو جائے اولاد تو وہ اچھے کام کرے گی، تو پھر خبیثوں والے کام کرے گی۔ اس لیے یہ سانپ لے لیا کر، تو چاہتا ہے نا میرا بیٹا مر جائے گا موبائل کے بغیر، تو عشاء کے ٹائم واپس لے کے تالے میں رکھ، عشاء کے ٹائم جلدی سو جائے، صبح جلدی اٹھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علماء سے پوچھئے، بچے بھی فجر کی نماز میں حاضر ہوتے تھے، بچے بھی اتنی صبح، جتنی دن کی صبح نمازوں کی اتنی ہی فجر کی نماز میں بچوں کی صبح ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میرے محترم، نماز کی پابندی سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت یہ کی، آخری، حالانکہ آپ نے ساری زندگی کوسا ہے، ساری زندگی صحابہ پہ سختی کی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ بلکہ 5ویں سپارے کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا، 5واں سپارہ ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جنگ جاری ہے، جنگ بھی چھپ کے لڑنے والی نہیں، گولے بندوقوں والی نہیں، تلواروں والی جنگ، دشمن جنگ جاری ہے۔ ان میں سے چند دشمنوں نے سوچا ان کی ایک نماز کا ٹائم ہونے والا ہے جو نماز ان کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، کہ نماز پڑھیں گے اور نماز شروع کریں گے، ہم اچانک حملہ کریں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پروگرام بن چکا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ میں نے بھی عرض کی، اللہ کے حبیب اب کیا کریں، جنگ میں دشمن بھی اتر چکا ہے، اللہ کے حبیب اگر نماز پڑھتے دشمن تو اچانک حملہ کر دے گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے رب نے جہاد کے میدان میں بھی مجھے نماز معاف نہیں کی۔ اگر تمہیں زیادہ ہی خطرہ ہے، تمہیں زیادہ ہی خطرہ ہے تو 2 جماعتیں بنا لو، ایک میرے ساتھ آئے، پہلے میں ان کو نماز پڑھاتا ہوں، دوسری دشمن کے سامنے کھڑی رہے، جب یہ پڑھ لیں پھر یہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، پھر وہ دوسری جماعت آ جائے، میں ان کو پھر نماز پڑھا دوں گا۔ اس طرح طریقہ بدل لو، لیکن جہاد کے میدان میں نماز معاف نہیں ہے۔ اتنی سختی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی۔ آج تو ماشاءاللہ ہم پیری ان کو سمجھتے ہیں جو پرلے درجے کے بے نماز ہیں، جنہوں نے نماز پڑھی ہی نہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے، درباروں پہ مجاور بن کے بیٹھے، تمیز لینے کے لیے، دم کروانے کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ پاؤ میل جمی ہوئی، جنہوں نے کبھی غسل کر کے نہیں دیکھا، وضو کر کے نہیں دیکھا، ہم سمجھتے ہیں یہ پہنچی سرکاریں۔ اور مجھ جیسا فقیر کوئی بات کرے تو کہتے ہیں نمازیں تم پڑھو جو گناہ کرتے، یہ تو گناہ ہی نہیں کرتے۔ کیا ان کی شان اللہ کے محبوب پیغمبر سے زیادہ ہو گئی؟ میرے محبوب پیغمبر نے تو نماز چھوڑی ہی نہیں، اللہ نے آپ کو نماز معاف نہیں کی، تو یہ کون ہوتے ہیں؟ نہیں، نمازی ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، بے نماز اللہ کا دشمن تو ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھا کہ صحابہ کوئی تلقین کرتے تھے، خود بھی نماز کے پکے پابند تھے۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے، پیار محبت کی باتیں کر رہے ہوتے، سیدنا بلال کی اذان کی آواز آتی، اذان سنتے ہی آپ میرے پاس سے اس طرح اٹھ جاتے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ اور قربان جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، گھر میں چارپائی پہ آپ سے چلا نہیں جاتا، سیدنا عباس، سیدنا علی پاک
آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ مسجد سے اذان کی آواز آئی، عرض کرتے اللہ کے حبیب نماز کا ٹائم ہو گیا، اجازت دیجئے ہم نماز پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی عباس اب میری طبیعت سنبھلی ہے، مجھے بھی نماز کے لیے ساتھ ہی لے جاؤ۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قربان جاؤں، آپ نماز کے لیے کیسے جا رہے ہیں؟ آپ نے ایک ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پہ رکھا ہے، دوسرا جناب علی پاک کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اور آپ نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، رجلاہ تخطان، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں۔ ہمیں تو تھوڑی سی سر درد ہو ہم نماز بھول جاتے ہیں۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام میں نے سنے، آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت کے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ یار آج گستاخ سے گستاخ بیٹھا، نافرمان سے نافرمان بیٹھا، جس نے اپنے باپ کی کبھی نہ مانی ہو، لیکن اس کا بھی بوڑھا باپ مرتے ہوئے کو وصیت کر جائے نا تو نافرمان سے نافرمان بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ ہی جاتا ہے، وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو نہیں چھوڑتا۔ ہم نے تو اپنے محبوب سے وہ بھی سلوک نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ ہاں وہ صحابہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ ہم تو غلامی رسول میں صرف جان دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں، وہ سب کچھ دینے والے تھے۔ دیکھ لیجئے انہیں پیار کرنے والوں میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ایسے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے فرمایا، جنت دیکھ کے واپس آئے، آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے شہداء کے محلات دکھائے، ان میں ایک محل بڑا ہی خوبصورت تھا۔ میں نے کہا یہ اتنا خوبصورت محل کس کا؟ کہا یہ قریشی کا ہے۔ آپ فرماتے میں نے فرمایا انا قریشی ہوں، میں بھی قریشی ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا گیا یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے۔ وہ عمر ہے آدھی دنیا کے حکمران ہیں، اور فجر کی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھایا کرتے تھے۔ ہمیں تو گاڑی مل جائے مسجد میں آنا ہم توہین سمجھتے ہیں، قبرستان جانا چھوڑ دیا ہے نا ہم نے۔ ادھر کبھی کبھی جا کے دیکھا کرو، بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑی بڑی فیکٹریوں والے، جن کے اشاروں پہ افسر ناچا کرتے تھے، وہ کدھر ہے آج؟ مٹی کی ڈھیری بن چکے ہیں۔ اللہ نے سچ کہا ہے یہ دنیا کی رنگینییں دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ تجھ سے دھوکہ ہو رہا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ دیکھ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے جن کو پتا تھا دنیا دھوکہ ہے، فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھا رہے ہیں۔ دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے خنجر نکال لیا، اس نے پیٹ پہ وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، آنتڑیاں باہر آ گئی، خون کے فوارے چھوٹ پڑے، سنبھل رہے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے گرتے گرتے فَأَخَذَ بِيَدِي عبد الرحمن فَقَدَّمَهُ، پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے پکڑا، کھینچ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ یہ تھے جن کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار اپنے محبوب پیغمبر سے تھا، جن کی کل کائنات آپ کی وصیت تھی کہ آپ وصیت کر گئے نمازوں کا خیال رکھنا۔ پھر نمازوں کا خیال ہے، پھر جان جاتی ہے تو جائے، نماز نہ جائے۔ وہ گرے ہوئے وہ نماز پڑھ رہے، خون اتنا بہہ گیا کہ کومے میں چلے گئے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا، کافی دیر گزر گئی، ہوش میں نہیں آ رہے تھے، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔
ان کے دوست تھے ایک مسور بن مخرمہ، وہ قریب آئے، کہتے ہیں اگر آخری میرے پاس ایک حربہ ہے، اگر ان میں کوئی رمق باقی ہوئی ہوش میں ضرور آ جائے گے۔ مجھے پتہ ہے امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی چیز تھی وہ میں جانتا ہوں۔ پیچھے ہٹو تو وہ پیچھے ہٹے، ہوش میں لانے کے لیے کوئی سپریٹ کوئی دعائی نہیں سنگائی گئی، بلکہ کان کے قریب صدا لگائی، الصلاۃ یا امیر المومنین، ہائے امیر المومنین آپ کی نماز چاہ رہی ہے، آپ کی فجر کی نماز رہتی ہے۔ جو ہی فجر کی آواز کان میں پڑی، سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور پہلی بات کہی، ہاں ہاں وہاں ہاں لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، ہاں ہاں اس کا کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ کہا پانی کا کیا کرنا ہے؟ کہا تم سب نے نماز پڑھ لی، ابھی عمر کی فجر کی نماز رہتی، کہیں نماز کے بغیر ہی موت نہ آ جائے، پانی لے کے آؤ۔ ساتھیوں نے کہا آپ زخمی ہیں، تیمم کر لیں۔ کہا نہیں، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے عمر کی آخری نماز ہو، عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا۔ موت و حیات کی کشمکش میں ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام امیر المومنین نے وضو کر کے نماز ادا کی ہے۔ یہ تھے اصل محبت کرنے والے، جن کو اللہ کے پیغمبر وصیت کر گئے تھے میرے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، انہوں نے پہرا دیا ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، آنکھیں کمزور ہونے لگی، بینائی کم ہونے لگی۔ عبداللہ بن عباس کو کسی شاگرد نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر ہے، آنکھوں کا کام یہاں بھی علاج کرتا ہے۔ لے گیا شاگرد، لے گیا ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس۔ حکیم نے معائنہ کیا، دوائی دی کہ آپ یہ دوائی استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ شفا اللہ دے گا، لیکن تجربے میں ہے یہ دوائی استعمال کرنے کے ساتھ جو پرہیز کرتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کو جوان کر دیتا ہے۔ پرہیز کرنا پڑے۔ پرہیز کیا ہے؟ کہا تدع الصلاۃ ایاماً، چند دن کے لیے آپ نمازیں چھوڑ دیں، جھکنا نہیں، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، آنکھوں کو پانی نہیں لگانا، شہر سے باہر نکل جاؤ، سبزہ دیکھو اور میری دعائی استعمال کرو، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ عبداللہ بن عباس سنتے ہی رو پڑے، روتے ہوئے کہتے ہیں حکیم صاحب یہ دعائی آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے جن آنکھوں کی وجہ سے میری ایک بھی نماز رہ جائے۔ میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے سنا ہے، جس نے ہوش حواس میں ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی پھر توبہ نہ کی، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جب اللہ کے سامنے جائے گا اللہ اس پہ غصے ہو جائے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے جن آنکھوں کی وجہ سے میری نماز چلی جائے۔ نہیں علاج کروایا، پھر نبینے ہو گئے تھے، نبینے۔ پھر اللہ نے صلہ کیا دیا؟ مستدرک حاکم میں لکھا ہے، مسند احمد میں ہے، طبرانی شریف میں لکھا ہے، مجموع الزوائد میں لکھا ہے، جب ان کی وفات ہوئی جنازہ تیار ہوا، پڑھایا گیا، جب چارپائی کو قبر کے قریب رکھا گیا تو ایک سفید پرندہ اڑتا اڑتا آیا، ان کے کفن میں داخل ہو گیا۔ لوگ انتظار کرتے رہے، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، پرندہ اب نکلتا، لیکن پرندہ نہ نکلا۔ پھر ایک صحابی بول پڑے کہ یہ پرندہ نہیں تھا، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت تھی، آپ کے دین کی محبت تھی، آپ کی مسجد کی محبت تھی، یہ عبداللہ بن عباس کے ساتھ وہ محبت ساتھ جا رہی ہے، ان کو ایسے ہی دفن کر دو۔ پھر ان کو ویسے ہی دفن کیا گیا، اور جب مٹی ڈال کے فارغ ہوئے، صحابہ اور تابعین خود بیان کرتے ہیں
کہ ہم جب مٹی سے فارغ ہوئے ہم نے اپنے کانوں سے سنا قبر کی چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او اطمینان والی روح، اللہ آج تجھ پہ راضی ہے، اللہ تیرے استقبال کے لیے تیار ہے، اللہ تیرا ایسا استقبال کرے گا تو بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کا پیغام ہے، میرے بندے آ جا، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جائے۔ ان کے ہاں کل کائنات نماز تھی۔ اس لیے میرے محترم بات ختم ہوگی، وقت کافی ہو گیا ہے۔ نماز اصل چیز ہے، نماز ہے تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب، وگرنہ قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جب فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو رب کا قرآن کہتا ہے آتے ہی فرشتے اس کو مارنا شروع کر دیتے، اس کے چہرے پہ مارتے، بلا جن کی خاطر تو نمازیں ضائع کرتا رہے، کمانے کی خاطر گاڑیاں کوٹھیاں فیکٹریاں تیری کدھر ہیں؟ اب یہ مار کھا رہا ہے، اب تو اس کی آواز پہ بھی پردہ پڑ گیا، آواز بولتا ہے لیکن اس کی آواز ہونٹوں سے باہر نہیں آتی۔ فرشتے کھینچ کھینچ کے مار مار کے اس کی روح کو نکالتے، پھر اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اوپر اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، لے جاؤ اس کو۔ فرشتے کہتے اس گندی روح کو زمین پہ لے جاؤ، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں۔ پھر اس کو زمین میں اس کے گھر میں پھینکا جاتا ہے، پھر یہ چیختا اور چلاتا ہے، اتنے میں اس کا جنازہ اٹھانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، بخاری شریف میں لکھا ہے، پھر وہ یہ چیختا ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے باپ کو آواز دیتا ہے بابا ان کو روکو، یہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ماں کو آواز دیتا ہے، بھائیوں کو آواز دیتا ہے، دوستوں کو آواز دیتا ہے، اپنے ملازموں کو کہتا ہے یہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں، مجھے بچاؤ۔ لیکن آج تو میرے صاحب اس کی آواز پہ پردہ پڑ گئے، کوئی اس کی صدا سننے والا نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں قریب کے جانور اور پرندے اس کی دکھ بھری آواز کو سنتے ہیں، لیکن انسانوں سے اللہ نے اس آواز کو پردے میں رکھ دیا ہے۔ اگر انسان اس درد بھری آواز کو سن لے ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے اس کو چیختے چلاتے ہوئے قبر میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر فرشتے تیار ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حساب کتاب اس نے کیا حساب دینا ہے، جواب کہاں سے دے گا؟ سوال و جواب کے بعد فرشتہ آ گیا جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا، اور وہ ہتھوڑا میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ایک حدیث میں بہت بڑا پتھر، ایک میں ہتھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ مار دیا جائے وہ مٹی بن جائے گا، وہ ہتھوڑا وہ پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا ہے، اس کے سر پہ لگنے والے پتھر کی آواز مشرق سے مغرب تک جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتہ پتھر کو پھر اٹھاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر صحیح سلامت کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنی سخت سزا ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل اس کو اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی؟ میرے حبیب فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جن کے سر نماز کا نام سن کے بھاری ہو جایا کرتے تھے، جن کے لیے دنیا کے مشکل سے مشکل کام آسان تھے، نماز بھاری تھی۔ آج ان کے سروں کو ہلکا کیا جا رہا ہے، کب تک؟ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، کئی دفعہ
دل میں خیال آتا ہے اللہ کو کہہ دوں اے اللہ یہ قبر والے کی دکھ بھری آواز میرے زندہ امتیوں کو سنا دے تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ کئی دفعہ ارادہ کیا یہ دعا کروں، پھر میں نے دعا نہیں کی، پھر میں رک گیا ہوں۔ اللہ کے حبیب آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے وہ دکھ بھری آواز سن لی تم نے تو میتوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دینا ہے، تو پھر جلا دو گے، دریاؤں میں بہا دو گے۔ کوئی بھی اپنے رشتہ دار اپنے پیارے کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قیامت تک یہ سزا ملے گی۔ اب اتنی لمبی سزا سے کیا گناہ معاف ہو گیا ہے؟ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز پہ سختی کی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز کی وصیت کیوں کر گئے؟ کوئی خاص وجہ ہوگی، خاص وجہ سے آپ نے وصیت کی ہے۔ کیوں نہیں میرے اور آپ کے دل پہ میرے محبوب پیغمبر کی باتوں کا اثر ہوتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والا جب اللہ کی عدالت میں جائے گا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، اللہ کہے گا اس کلمہ پڑھنے والے کی نماز چیک کرو۔ فرشتے بڑی نیکیوں کے رجسٹر کھول لیں گے، بڑی نیکی اللہ، فری ڈسپینسری ہیں، راستے ٹھیک کیے اس نے، غریبوں کے کام آیا، اس نے راشن بانٹے۔ اللہ کہے گا نہیں، پہلے اس کی نماز چیک کرو۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی نماز کم ہوئی فرشتے کہیں گے کم ہے، اللہ کہے گا فرض کم ہے اس کے نفل دیکھو۔ فرضوں کی کمی اللہ نفلوں سے پوری کر دے گا، اور نماز میں کامیاب ہو گیا اللہ کہے گا جس نے نماز کا خیال رکھا ہے یہ سارا ہی خیال رکھتا رہا ہوگا، اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہے جس نے نماز مسجد میں آیا ہی نہیں، آیا ہے تو رمضان میں آیا، رمضان گیا یہ بھی گیا، بس عید ہی پڑھی اس نے، یا زیادہ مار کا مارا تو جمعے کی نماز پڑھ لی، مگر نہ پھر رمضان آیا تو دیکھی جائے گی۔ فرشتے کہیں گے اللہ اور نیکیاں بڑی ہیں لیکن نماز نہیں ہے، صدقات و خیرات بڑے ہیں، غریبوں کے کام بڑے آئے ہیں، فری ڈسپینسری ہے، مدرسوں کو چندہ، مسجد کو چندہ، بڑے کام ہیں، اپنی نماز میں فیل ہے۔ اللہ کہے گا نہیں، اس نے وہ نیکیاں میرے لیے کی نہیں۔ اگر میرے لیے یہ غریبوں کے کام آتا، میرے لیے اس نے فری ڈسپینسری بنائی، میرے لیے اس نے راستے صاف کیے ہوتے، میرے لیے اس نے راشن تقسیم کیے ہوتے تو نماز کا بھی حکم میں نے ہی دیا تھا۔ جو نماز میں فیل ہے اللہ اس کی کسی نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ فیصلہ کرے گا، فرشتے پوچھیں گے اللہ اس کو کہاں لے جائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فیصلہ کرے گا ما قارون و فرعون، جہنم کے جس گڑھے میں فرعون جل رہا ہے بے نماز کو ادھر پھینکو، بے نماز کو فرعون کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اپنے بیٹے کا خیر کھائے، تیرا بیٹا ہاتھ آگ کے قریب لے کے جائے تیرا دل پھٹتا ہے، تو اپنے بیٹے کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے اور تیرے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی دیکھ میں اور آپ کس سمت جا رہے ہیں، پھر جہنم میں جلیں گے۔ لیکن ان کے رشتہ دار، ان کے دوست ان کو جنت میں تلاش کر رہے ہیں، ریسرچ مار رہے ہیں کدھر ہے جنت میں، رزلٹ نو میں ہے، جنت میں تو وہ آیا ہی نہیں۔ اب پھر جنت کی ریسرچ میں جب نو آئے گا تو پھر جہنم کی ریسرچ ماریں گے، ویڈیو سامنے آ جائے گی، یہ رہا میرا رشتہ دار، یہ رہا میرا دوست، میں اس کو جنت میں تلاش کر رہا تھا یہ تو جہنم میں ڈر رہا ہے۔ فٹ جواب، فٹ سوال کرے گا ما سلککم فی سقر، یہ رب کا قرآن ہے 29واں پارہ ہے۔ شاید کہ میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے یہ بات، اللہ نے اس بات کو قرآن پاک کے حروف بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے
فی جنات یتساءلون، جنت سے کال کریں گے، جنت سے بات کریں گے، سوال کریں گے۔ اور تم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے جدی پشتی مسلمان، ہم جنت میں ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ تو کافروں کا ٹھکانہ ہے، مسلمانوں کا نہیں، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ روتے چیختے چلاتے ہوئے کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے ہم دنیا میں کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ پوچھئے کسی مولانا صاحب سے، جس نے کلمہ نہیں نہ پڑھا اس پہ نماز فرض ہی نہیں۔ نماز تو فرض میرے صاحب، جس نے آج کلمہ پڑھا ہے اس پہ آج نماز فرض ہوئی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہیں گے ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نہیں، پہلا جواب کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں کو کھانے بھی نہیں کھلاتے تھے، کسی کو کھلانا یہ ہمیں موت نظر آتی تھی۔ ادھر آگے سچی بات کریں گے، مجھے لگتا ہے یہ میرے ملک پاکستان کا نقشہ میرے رب نے کھینچا ہے۔ ادھر سچی بات کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نے نمازیں کہاں سے پڑھنی تھی؟ ہم دنیا میں نمازیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم نمازیوں کو پاگل سمجھتے تھے، بیوقوف سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے آگے، میں کہتا ہوں رب کے قرآن کا سب سے سخت قانون ہے، اللہ نے آگے سخت قانون لکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما تنفعهم شفاعت الشافعین، میرے نمازی بندوں کا مذاق اڑانے والے، ما تنفعهم شفاعت الشافعین، قیامت کے دن ان کو کسی کی سفارش فائدہ ہی نہیں دے۔ آج تو شیطان نے دھوکے میں ڈالا نا، ایک بیٹے کو حافظ بنا لے وہ اتنوں کو بخشوا لے گا، نہیں نہیں، بے نماز کے حق میں کسی کی کوئی سفارش نہیں ہو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی مجھے بھی آپ کو بھی یہی وصیت کر رہے ہیں، آپ کی باتیں ایسے ہی ہیں جیسے آج آپ ہمیں سنا رہے ہیں، ماننے والا کوئی ہو اس کو ویسے ہی چاشنی ملتی ہے، ویسے ہی مٹھاس ملتی ہے، ویسے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام خود بھی نمازوں کی پابندی کرتے رہے، صحابہ پہ بھی سختی کرتے رہے، اور جاتے ہوئے وصیت بھی کر گئے ہیں۔ پھر نہ کہنا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، اللہ کے حبیب نے حق ادا کر دیا ہے، جاتے ہوئے بھی کہا ہے نمازوں کی پابندی کرتے کرتے انا فارتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ میں حوض کوثر میں جہاں لوگ ہاتھ اوپر کریں گے سورج کو لگے گا، شدت کی گرمی کے عالم میں لوگ پیاس سے نڈال ہو کے پانی کی تلاش میں نکلیں گے، آقا فرماتے میں تمہارے انتظار میں ہوں گا، اپنے امتیوں کو میں پانی پلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کیف تعرف من لم تر من امتک، اللہ کے حبیب جو ہمارے بعد آپ کے امتی آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں تو اپنے امتیوں کو دور سے ہی پہچان لوں گا، یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ فرماتے غرم محجلین من آثار الوضوء، میرا کسی میں شامل نہیں ہوگا، کسی میں شمار نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں ملے گا، میرے امتی کی اپنی شان ہوگی۔ وہ شان یہ ہوگی میرے امتی کے وضو کے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، میں دور سے پہچان لوں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہوگی، میں اپنے نمازی امتی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، نماز کی پابندی پہ زندہ رکھے۔ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہمیں جیتے جی نفلی نمازوں کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے، سارے ساتھی دعا کر۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ میں اپنے دربار کی 5 وقت کی حاضری نصیب فرما۔ اے میرے اللہ میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، پچھلی زندگی کی کمیوں کوتاہیاں معاف فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد دینے کو نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں، تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کے پیارے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ اے میرے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ اس تیرے گھر کی کئی رونقیں تیرے پاس چلی گئی، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ کمی کوتاہی والے تھے تو بندے تو تیرے ہی تھے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ موت ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مساجد و مدارس ہیں سب کی حفاظتیں فرما، سب کے اخراجات غیبی خزانوں سے پورے فرما۔ جہاں جہاں علماء تیرے دین کا کام کر رہے ہیں سب کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے، تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک کا قرضہ اتار دے، اے اللہ ضروریات زندگی آسان بنا دے۔ اے میرے اللہ جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے تو ان کی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔